You are watching Voice of Global TV News, the best news organization in the world. Voice of Global TV News. السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر شکیل احمد اسد۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف گلوبل ٹی وی نیوز۔ ہم آپ کے ساتھ اچھی کہانیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم آپ کو خون اور نسل کے بارے میں کہانی سنانا چاہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور دبا دیں۔ تو میرے دوستو، خون اور نسل کی پہچان ایک پرانے وقتوں کا ایک بات ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی حاضر ہوا۔ بادشاہ سے نوکری کا طلبگار ہوا۔ بادشاہ نے اس کی قابلیت کے بارے میں دریافت فرمایا تو اس آدمی نے کہا کہ وہ سیاسی آدمی ہے۔ سیاسی عربی میں افہام تفہیم سے مسئلہ حل نکالنے والا کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس پہلے ہی سیاستدانوں کی لمبی قطار تھی، لیکن اتفاق سے اس کے استبلکار خوالہ فوت ہو چکا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے اپنے خاص استبلکار خوالہ بنا لیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے اس شخص سے اپنے سب سے عزیز گھوڑے کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ اصلی ہے، نسلی ہے، کیا ہے؟ اس بندے نے کہا کہ یہ اصلی نسل کا گھوڑا نہیں ہے۔ بادشاہ نے وہ گھوڑا بڑا مہنگے داموں خریدا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس شخص کو حاضر کر کے حکم صادر کیا کہ وہ دور کہیں جنگل میں گھوڑے سدھارنے والا کام کرتا تھا، اس کو بلایا اور شخص کو حاضر خدمت ہوا۔ اس نے کہا کہ تم نے جو گھوڑا مجھے بیچا ہے وہ اصلی نہیں ہے اور نسلی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں مر گئی تھی، تو میں نے اس گائے کا دودھ پلایا تھا اور اس کے زیر سایہ پلا ہے، اور بچپن اسی گائے کے ساتھ اس کا گزرا ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کو رخصت کیا اور استبل کے رکھوالے کو بلا کر پوچھا کہ تم نے کو کیسے پتہ چلا کہ یہ گھوڑا اصلی نسل نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گھوڑا جب گھاس کھاتا ہے تو سر نیچے کر کے گاؤں کی طرح گھاس کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا منہ میں گھاس کھاتے وقت سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بڑا خاصا متاثر ہوا، حیران ہوا۔ اس گھر میں اناج، گھی، بنے ہوئے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام اس کے گھر بھجوا دیا اور اس کو اپنی بیگم کے محل میں تعینات کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اپنے مصاحب سے اپنی بیگم کی بارے میں رائے مانگی۔ اس نے جواب دیا کہ اس کے طور اطوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن شہزادی کسی ملکہ کی بیٹی نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی بیوی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے اسے اپنے حواس درست کیے اور اپنی ساس کو بلوایا اور معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ کی ساس نے بادشاہ کو کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے میاں سے میری بیٹی کی پیدائش پر ہی اس کا رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 2 ماہ کی عمر میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہ سے قریبی تعلقات قائم رکھنے کے لیے اس یتیم بچی کو اپنا بنا لیا اور اس کی پرورش کر کے تمہارے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ تمہاری بیوی شہزادی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا سلوک خادموں کے ساتھ ٹھیک نہیں، بادشاہ اس طرح نہیں کرتے۔ بادشاہ اپنے مصاحب کو فراست سے مزید متاثر ہوا۔ بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام اس مصاحب کو دیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دربار میں اس کو تعینات کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اپنے مصاحب سے اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کی جان کی امان کا وعدہ کیا تو اس نے کہا کہ تم تو بادشاہ ہو، لیکن نہ تو تم بادشاہ کے بچے ہو، نہ تمہارا چال چلن بادشاہوں جیسا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ امان کا وعدہ وہ پہلے ہی دے چکا تھا۔ چنانچہ وہ اس کی گتھی کو سلجھانے کے لیے اپنی والدہ کے محل جا پہنچا تاکہ پتہ چلے کہ ماجرا کیا ہے۔ اس کی والدہ نے اس کی بات سن کر کہا ہاں، تم بادشاہ کے نہیں ہو بلکہ ایک چرواہے کے بیٹے ہو۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلوایا اور اس سے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ مصاحب نے بادشاہ کو جواب دیا بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام
انعام دیا کرتے ہیں تو ہیرے جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن جب تم کسی کو انعام اکرام سے نوازتے ہو، اناج، بھیڑ بکریاں، کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہو، اور ثواب کسی بادشاہ کے بیٹے کا نہیں بلکہ کسی چرواہے ایک بیٹے کا ہی ہے۔ کہتے ہیں عادات، اخلاق، طرز عمل، خون نسل دونوں کی پہچان کرواتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا اور آپ کا